انسان اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتا ہے اور ناراض بھی کر سکتا ہے۔ انسان کا وجود یہ گویا اعمال کی مشین ہے۔ اس سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں اور اس سے اچھائیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ جیسے موبائل فون ہے، اس کو آپ اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، برا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھری ہے، اس کو صحیح استعمال بھی لا سکتے ہیں، صحیح استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور اس کو غلط استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ پسٹل ہے، بندوق ہے، کلاشن کوف ہے، اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ وجود، اگر یہ صحیح استعمال ہو تو ہماری جنت بنتی ہے، دنیا بھی اچھی بنتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور اگر اس کا استعمال غلط ہو تو دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ جس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ جو انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے، وہ انسان کی زبان ہے۔ سب سے زیادہ جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جس کی وجہ سے خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور سب سے زیادہ جس کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جس کا غلط استعمال انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ زبان ہے۔ اس لیے شریعت نے جہاں نماز کا خشوع خضوع سکھایا ہے اور جہاں نماز کے احکام دیے ہیں، زکوٰۃ کے احکام دیے ہیں، روزے اور حج کے احکام دیے ہیں، وہیں شریعت نے زبان کو خاموش رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے یہاں آتے ہوئے راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو بہت رو رہا تھا اور بہکی باتیں بھی کر رہا تھا، جیسے ایک اپسیٹ آدمی ہوتا ہے جس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، ویسا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ نوجوان ہے بیچارہ پریشان ہے، نفسیاتی ہو رہا ہے، بس ہر وقت روئے جا رہا ہے، ابھی خودکشی کرنے جا رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے بس اس نے اپنی بیوی سے ابھی شادی ہوئی ہے نئی اور 1 سال مشکل سے ہوا ہے، بچہ بھی ہو گیا ہے، اور اس نے بس بے احتیاطی میں بیوی کو یہ بول دیے ہیں۔ اب بول تو بول دیے ہیں، اب یہ بولے ہوئے واپس تو نہیں ہو سکتے۔
اس لیے سوچ سوچ کے اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے اور یہ اپسیٹ ہو گیا ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، بظاہر تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عضو کو اتنا شدید قابو میں رکھنے کا حکم نہیں دیا اور انتظام نہیں کیا جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کا انتظام کیا ہے۔ انسان کی آنکھ بھی استعمال ہوتی ہے، کان بھی استعمال ہوتے ہیں، شرمگاہ بھی استعمال ہوتی ہے، ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، پاؤں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کسی عضو کو اللہ نے ایسے باندھ کے نہیں رکھا، کس کے نہیں رکھا، جکڑ کے نہیں رکھا جیسے اللہ تعالیٰ نے زبان کو جکڑ کے رکھا ہے۔ اس زبان کو مقید رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبڑے دیے، 32 دانت دیے اور 2 ہونٹ بھی دیے۔ جب کسی چیز کے لیک ہونے کا زیادہ اندیشہ ہو نا تو اس کی ایک پیکنگ پہ گزارا نہیں کیا جاتا، ایک پیکنگ پہ اکتفا نہیں کیا جاتا، اس کی ڈبل پیکنگ ہوتی ہے، ٹرپل پیکنگ ہوتی ہے۔ یہ زبان چونکہ بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد جبڑوں کی دیواریں الگ کھڑی کیں اور 32 دانتوں کی دیواریں الگ کھڑی کیں اور 2 ہونٹ الگ دے دیے تاکہ یہ کمبخت اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ جب انسان کی زبان غلط استعمال ہو تو یہ زندگیاں اجاڑنے کا باعث بنتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا باعث بنتی ہے، دلوں میں نفرت کے آ جانے کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر یہ زبان محتاط ہو جائے تو یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ بھی دیتی ہے، یہ دلوں کے زہر کو شہد میں گھول بھی دیتی ہے، یہ دلوں کی نفرت کو محبت سے بھی بدل دیتی ہے۔ ایک آدمی غصے میں بھرا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چیخ رہا ہے، جو ہی وہ اس لہجے کے ساتھ آیا تو آپ نے بھی اس کو آنکھیں دکھائیں، تو معاملہ بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ لیکن آپ نے کہہ دیا حضور اتنی غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کے خادم بیٹھے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حضور ایسی کیا بات ہو گئی؟ اللہ خیر کرے، ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ آپ نے ایسے بول دیے تو اس کا غصہ، آپ نے بولے ہیں، کوئی 1000 کے 10 نوٹ نہیں دیے اس کو، کوئی 5000 کے 3 نوٹ نہیں دیے اس کو، کوئی سونے کی ڈلی اس کو ہدیہ نہیں کی، بولے ہیں مفت میں۔ بتائیے اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے شریعت نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا شدت سے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک نسخہ بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ بتا رہے ہیں زبان کو قابو میں رکھنے کا نسخہ کیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، انسان کوئی سا بھی معمولی سا بھی بولتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے کلام پہ قربان جائیں، کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، قول نکرہ ہے یعنی معمولی سی بات،
پھر من کو اس پہ داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا سائز بہت چھوٹا کر دیا، یعنی من قول کا جو اطلاق ہوگا، من قول سے جو مراد لیا جائے گا وہ پورا لفظ بھی نہیں، لفظ کا بھی کچھ حصہ، یہ ہو گیا من قول، یہ ہو گیا من قول، چل یہ ہو گیا من قول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم معمولی سا بھی ایک بول بول جاتے ہو تو وہ بھلا نہیں دیا جاتا، یعنی کہ وہ ریکارڈ میں رکھنے سے رہ جاتا ہے، اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بول تم نے کیوں بولا تھا، یہ لفظ تم نے کیوں بولا تھا، یہ بات تم نے کیوں کہی تھی، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ پورے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ روزانہ صبح کو پورے جسم کے تمام اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ دیکھ سیدھی رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ روزانہ صبح کو جسم کے تمام اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، دیکھ سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کو اتنا مقید رکھنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ زبان کو مقید رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں جکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ اس لیے شریعت میں بولنا پسندیدہ نہیں ہے، خاموشی پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کی پیشی کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ چپ رہے۔ شریعت میں بولنا پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں چپ رہنا پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی دائی تھے، ہمارے نبی دین کے دائی تھے، ہمارے نبی نبی تھے، نبی کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، لیکن اگر ہم اپنے نبی کی پوری سیرت کو پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی اور پھر ہمارے نبی کی پوری زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی کے زیادہ لمحات خاموشی میں گزرے، تھوڑے لمحات بولنے میں گزرے۔ زندگی میں چند ہی آپ کے بیانات ہیں جو طویل ہیں، چند بیانات ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہمارے نبی نے لمبے لمبے ایک دن بیان فرمائے، فجر کے بعد بیان شروع فرمایا ظہر تک، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے پھر قیامت کے فتنے بیان کیے، قیامت کی نشانیاں بیان کیں عصر تک، عصر کے بعد پھر بیان شروع فرمایا مغرب تک۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے لمبا بیان۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے بیان فرمائے، وہ بیان بھی 10 منٹ 15 منٹ کے، یہ سب سے لمبے بیان۔ ورنہ ہمارے نبی کا بیان کیا ہوتا تھا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے اور کسی سے بات ہی نہیں کی، چپ۔ ورنہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو حال احوال لیتے تھے، کچھ گپ شپ لگاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، کسی سے بات ہی نہیں کی، وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، میں بھی سن لوں۔ چنانچہ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مرو بالمعروف
ونہوا عن المنکر، لوگوں نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، مبادا تم پہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ ہو، تم اللہ سے مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ یہ ہمارے نبی کا پورا بیان تھا۔ حضرات صحابہ میں اللہ کے نبی کی مجالس میں بولنے کا ماحول نہیں ہوتا تھا، خاموشی کا ماحول ہوتا تھا۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ایسے سناٹا ہوتا تھا، ایسے چپ ہوتے تھے۔ طویل الصمت، ہمارے نبی لمبا خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، ضرورت کے بغیر آپ بالکل کلام نہیں کرتے تھے۔ کلامہ فصل، اگر بات بھی کرتے تو فیصلہ کن، لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں الفاظ زیادہ ہوتے تھے نہ اس میں الفاظ کم ہوتے تھے، نہ آپ کی بات اتنی لمبی ہوتی کہ اگلا اکتا جائے، نہ آپ کی بات اتنی مختصر ہوتی تھی کہ اگلا الجھن میں پڑ جائے۔ آپ کی مجلس ہوتی تھی اور آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، کبھی اکڑو بیٹھتے تھے۔ ہمارے نبی کی مجلس میں جو نشستیں ہیں، جو بیٹھنے کی ہیئتیں ہیں، وہ دیکھ لیجیے۔ آپ مجلس میں یوں بیٹھتے تھے، یوں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بیٹھنے کی ہیئت تھی مجلس میں۔ یا آپ یوں بیٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے۔ امام النبیین، خاتم المرسلین، وجہ کائنات، حبیب رب العالمین، یوں بیٹھے۔ مگر ان دونوں ہیئتوں میں گردن جھکی ہوئی ہے، زبان خاموش ہے۔ صحابہ بات کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں بولتے نہیں تھے، بس آپ ان کی بات پہ مسکرا دیا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ آج زبان کو قابو میں رکھنے کا ماحول نہیں ہے، نہ گھروں میں ہے نہ باہر ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہی مسائل ہیں، دوریاں ہیں، جدائیاں ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، دل نفرت سے بھرے پڑے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب زبان کے بولوں کی شامت ہے۔ اس لیے جیسے ہمیں نماز میں خشوع سیکھنا ہے، اور جیسے ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، اور جیسے ہمیں معمولات کا اہتمام کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں چپ رہنے کی بھی مشق کرنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ ہے۔ ہمارے نبی کا مزاج گرامی ایسے ہی تھا کہ آپ چپ رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے من سکت سلم، جو خاموش رہا بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو۔ بولنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بولے ہوئے بولوں سے آنے والی کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بولے ہوئے بولوں سے آنے والی کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بیوی سے کچھ کہہ دے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، کوئی کسی کو گالی دے دے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ معافی تو آدمی مانگ لیتا ہے، لیکن تلافی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ جو زخم کیا ہے وہ تھوڑی بھرتا ہے، وہ تو یاد رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ ان کے نشان اور ان کے دھبے اور داغ ضرور باقی رہتے ہیں، انسان بھول نہیں پاتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو مدینے کی طرف، تو راستے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ جو غیر مسلم تھے اور ہمارے نبی کے دشمن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اب انہی کی فیور میں جا رہے ہیں تو متاثر ہوا اور آ گیا معافیاں مانگنے اور اسلام قبول کرنے اور بیعت ہونے کے لیے۔ ہمارے نبی خیمے کے اندر تھے، ہمارے نبی کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن امیہ آیا ہے، اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مسلمان ہونے کی اتنی خواہش ہوتی تھی کہ آپ مشکل سے مشکل اپنے اوپر جھیل لیتے تھے، لیکن اگلے کو اسلام ضرور قبول کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، میرے نبی کو تمہارے اسلام لانے کی حرص ہے۔ حرص شوق کی انتہا کو کہتے ہیں۔ شوق کہتے ہیں کہ مل جائے تو بہت اچھا، بہت مزہ آئے گا، نہ ملے تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، اس کو شوق کہتے ہیں۔ حرص کہتے ہیں کہ جب تک مطلوب مل نہ جائے تو چین ہی نہ آئے، اس کو حرص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو جائے گا اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جو اوروں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو ہمارے نبی حریص تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کسی کو اسلام پہ لانے کے لیے آپ بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دیتے تھے۔ طائف والوں کو اسلام میں لانے کے لیے آپ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ رکانہ مکے کا ایک پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، اور اس کے مقابل کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کو نبی کیسے مانوں؟ آپ کچھ دکھائیں تو صحیح نا، کوئی نشانی تو ہو نا، ایسے کیسے مان لوں؟ کیا کہ مجھ سے کشتی لڑ لو، اگر گرا دو تو پھر میں مان جاؤں۔ اب کشتی لڑنا بتائیے کسی شریف آدمی کا کام ہوتا ہے؟ کسی شیخ الحدیث صاحب سے کوئی لوفر آدمی کہے کہ حضرت آپ مجھ سے کشتی لڑ لیں، اگر آپ گرا دیں گے تو پھر میں چلوں گا چلے کے لیے، تو کوئی قبول کرے گا کہ بھاڑ میں جاؤ نہ جاؤ، مجھے کیا ہے، وہ کشتی لڑوں گا کیا، میں اپنے کپڑے خراب کروں گا سارے مجمع کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے آپ کے ساتھ جپھی پاؤں گا اور پھر خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبول ہے، کشتی لڑ لیں گے۔ صاحب قاب قوسین اور وجہ کائنات رکانہ کے ساتھ لپٹ گئے۔ اب یہ تو نبیوں کے امام ہیں، رکانہ کی ان کے سامنے کیا حیثیت تھی؟ آپ علیہ السلام نے پکڑ کے پٹخ دیا ایک دم سے اسے، کہنے لگا آپ نے میرا داؤ ہی نہیں چلنے دیا، ذرا مجھے داؤ تو چلانے دینا، ایک دفعہ اور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور ہو جائے۔ اب اس نے اب کی بار بڑے داؤ پہ چلائے لیکن حضور کو تو ہلا نہ سکا، ہمارے نبی نے اسے پکڑ کے پٹخ دیا۔ جب تیسری دفعہ ہوا تو کہنے لگا نہیں، یہ واقعی کوئی اور طاقت ہے۔ ہمارے نبی کسی کو اسلام پر لانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن امیہ پھوپھی زاد بھائی ہے،
کلمہ پڑھنے کے لیے دروازے پہ چل کے آیا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں گئے، خود چل کے آیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ عبداللہ بن امیہ باہر آیا ہوا ہے اور کلمہ پڑھنے آیا ہے، آپ سے بیعت کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ میرے خلاف بہت باتیں کرتا تھا، میرا بہت دل دکھا ہوا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم نہ کریں، کہیں اس غم میں آپ مر ہی نہ جائیں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں اسے کہو مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے تم سے۔ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ یہ قریش کے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی کے خلاف اشعار پڑھا کرتا تھا پھوپھی زاد بھائی۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیروں کے نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے فیض ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی منت کی، یا رسول اللہ پھوپھی زاد بھائی ہے۔ جب عبداللہ ابن امیہ کو ہمارے نبی کا پیغام پہنچا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی بچے لے کر ہم صحرا میں نکل جائیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ سرکار کا دل پسیج گیا، آپ نرم پڑ گئے اور آپ نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کو بیعت کر لیا۔ اور اس میں حصہ حضرت ام سلمہ کی سفارش کا ہے۔ اس لیے جو بڑوں کے پاس رہتے ہو نا، ان کو چاہیے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں بدگمان نہ کریں، بلکہ چھوٹوں کو بڑوں کے قریب کرنے کا باعث بنے۔ حضرت ام سلمہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں ہاں یا رسول اللہ دفع کریں اس کو، ساری دنیا اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اب تو سارے آ گئے ہیں آپ کے پاس، دفع کریں اس کو کمبخت۔ کیوں نہیں کہا، بلکہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ پھوپھی زاد بھائی کہاں جائے گا، آپ قبول نہیں کریں گے تو کہاں جائے گا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیجئے اسے۔ اس لیے ہر ایک کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے، ہر ایک کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے، ہر ایک کے دین کی حفاظت اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں آقا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارا سارا دین محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، سارا دین تمہارا محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، تمہیں ایسی بات بتاؤں؟ کہا ضرور یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں، کر کے دکھایا۔ کیا میں تمہیں سارے دین کو محفوظ کرنے والی چیز بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے کر کے دکھایا، یوں کیا۔ پھر فرمایا کف علیک لسانک، معاذ اگر سارے دین کو محفوظ کرنا چاہو اس کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، تو کیا زبان کے بولوں سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کرے۔ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، بہت سے لوگ جو بظاہر بڑے نیک ہوں گے لیکن منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا صرف ان کے زبان کے بولوں کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، اس کی فرائض پورے کرتی ہے، رمضان کے روزے اور فرض نمازیں، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اور ایک عورت ہے سارے اعمال کرتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، سارے اعمال کر کے بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ زبان کی بڑی تیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں خاموشی سیکھنی ہے۔ بھئی اجتماع میں گئے تھے، کیا لے کے آئے، کیا سیکھ کے آئے، کیا سن کے آئے؟ تو آپ بے دھڑک کہیں چپ رہنا سیکھ کے آئے، خاموش رہنا سیکھ کے آئے، نہ بولنا سیکھ کے آئے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جس طرح بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں نا، اس طرح بڑوں کو چپ رہنا بھی سکھانا چاہیے۔ بولنا اچھا نہیں ہوتا، خاموش رہنا اچھا ہوتا ہے۔ بولنا کمال نہیں، خاموش رہنا کمال ہے۔ جب آدمی بولنے کا عادی ہو تو اس کے عیوب ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جب آدمی خاموش رہے تو اس کے عیوب پہ پردہ رہتا ہے۔ اور آسان بات ہے کہ ہم اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول میں بول رہا ہوں محفوظ ہو رہا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ بھئی کم بولیں گے تو کم حساب ہوگا، زیادہ بولیں گے تو زیادہ حساب ہوگا۔ ایک بزرگ کسی سے ملنے گئے، حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، فضائل صدقات حصہ دوم، فضائل صدقات، آپ سب کی توجہ ہے، فضائل صدقات حصہ دوم، اس کو زندگی بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے اس کے مطالعے کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ فضائل صدقات حصہ دوم، ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام سالکین کو، اپنے تمام خلفائے مجازین کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ فضائل صدقات حصہ دوم کا مستقل مطالعہ رکھو، ختم ہو جائے پھر شروع کر لو، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لو، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے دل سے دنیا کی محبت کے ختم کرنے اور شہوتوں کو توڑنے اور آخرت کی فکر کے بڑھنے کی بڑی اس میں تاثیر رکھی ہے۔ جو آدمی مستقل اس کو پڑھتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، آخرت کی فکر اس کو دامنگیر ہو جاتی ہے۔ جو آدمی فضائل صدقات حصہ دوم کا پابندی سے مطالعہ کرتا ہے، میں نے تو فضائل صدقات لے کے
اس کو کٹوا لیا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی الگ جلد کروا لی، تو وہ اتنا سا ہو گیا ہے، جیسے فضائل حج ہے نا، اتنی پتلی سی کتاب بن گئی ہے، تو سفر میں اٹھانا کرنا اپنے پاس رکھنا آسان ہو گیا ہے۔ وہ ذرا موٹی ہے، دونوں جلدیں ذرا موٹی بن جاتی ہیں، اس کو اٹھانا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کے پاس اس کے دروازے پہ گئے، پوچھا کہاں ہیں وہ؟ کہا وہ سو رہے ہیں۔ کہا یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کے وہاں سے ہٹے، پھر کہنے لگے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ اس بول کا مجھے حساب دینا ہے، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ چنانچہ اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے، ڈانٹنے لگ گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اوروں پہ تبصرے کرتا ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ سونے کا وقت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ساری رات نہیں سویا تھا اور درد سے تڑپ رہا تھا اور ابھی وہ سو گیا تھا، تو یہ کون سا اس نے جرم کیا، کون سی غلطی کی؟ تم نے یہ بول کیوں بولا؟ چنانچہ کہنے لگے اے نفس، تم نے جو یہ بے فائدہ بول بولا ہے نا، اس کے جرم میں تجھے 1 سال روزے رکھواؤں گا۔ چنانچہ 1 سال روزے رکھے اس جرم میں۔ آپ علیہ السلام سے جب لوگ ملنے آتے تو آپ نہیں شروع ہو جاتے تھے، اگلے پوچھتے تھے حضور کچھ فرمائیں گے ہمارے لیے، کچھ ہمیں نصیحت فرما دیں گے؟ تو آپ 2 جملے فرما دیتے تھے، یہ نہیں کہ آپ خود شروع ہو جاتے تھے، ایسے نہیں، اتنا کم بولنے والے تھے۔ طویل الصمت، لمبا خاموش رہتے تھے۔ جب آدمی لمبی خاموشی کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ جب آدمی لمبی خاموشی کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یکسوئی عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو، مراقبے میں اس کا جی لگے گا۔ جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو، نماز میں اس کا دھیان جمے گا۔ جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو، جب وہ بولے گا تو اس کے زبان سے پھول جھڑیں گے، اس کے الفاظ موتیوں کی طرح سے پرتاثیر ہوں گے۔ جو زیادہ بولے گا اس کی زبان میں ظلمت آ جاتی ہے، اس کے الفاظ میں ظلمت آ جاتی ہے۔ جب آدمی کم بولتا ہے اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے جیسے گولیاں لگ رہی ہیں، ایک ایک بول اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے، اندر میں اترتا چلا جاتا ہے جو آدمی کم بولتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کے انتظار میں ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا انتظار رہتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی بدو آئے اور آ کے سوال کرے اور آقا کچھ بولیں تاکہ ہمیں بھی سننے کا موقع ملے، چونکہ خود تو ہمت کرتے نہیں تھے۔ بدو آتے تھے، وہ ادب آداب تو جانتے نہیں تھے، وہ آ کے دھواں دھار سوالات کرتے تھے۔ جب سرکار بولتے تھے تو صحابہ کو بھی سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان تمام باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے نبی زیادہ بولنے والے تھے یا زیادہ خاموش رہنے والے تھے؟ تو ہم کیوں نہیں اس سے زیادہ خاموش رہنے والے؟ یہ ایک وصف ایسا ہے، اگر اس کو پلے باندھ لیا جائے گھر کے سب جھگڑے ختم، آپس کی تمام نفرتیں ختم۔ اگر زبانوں پہ تالے چڑھ جائیں، اگر ہم خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو دلوں کی نفرتیں آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائیں گی اور آپس کی دوریاں بالکل ختم ہو جائیں گی اگر ہم خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں دیکھیں، یوں اپنی زبان کو یوں پکڑا ہوا ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں، جیسے باہر نکال دیں گے، کھینچ رہے ہیں اسے، اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، تو ہی مروائے گی مجھے، تو مروائے گی مجھے، تو مجھے ہلاک کروائے گی، تو مجھے مروائے گی، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو فرمانے لگے یہی ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہ لے جاتی ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں اسے کھینچ کے نکال ہی دوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ آپ اپنی زبان، آپ اپنے منہ میں ہر وقت ایک پتھری رکھتے تھے، پتھری، کنکر، ایک چھوٹا سا پتھر رکھتے تھے منہ میں، اور اس لیے رکھتے تھے جب منہ میں پتھر ہوگا تو آدمی بولے گا، بولنے کے لیے تکلف کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ چشتیہ نے صرف اپنے آپ کو چپ رہنے کا عادی بنانے کے لیے منہ میں پان رکھنے کی عادت بنائی، پان رکھنے کی، نہ اس میں کتھا نہ اس میں چونا، صرف پتا، اور اس میں پھیکی چھالیاں، کوئی ذائقہ نہیں اس میں، اس کو منہ میں رکھ لیتے تھے۔ ہمارے مشائخ چشتیہ کا یہ معمول رہا، منہ میں پتا اور پھیکی چھالیاں بھری رہتی تھی، یہاں سے اب بولیں گے تو پیک گر جائے گی، اس لیے چپ رہتے تھے۔ یوں انہوں نے چپ رہنے کی مشق کی۔ اب یہ نہیں کہ آپ جا کے حیدرآباد کا گلاب پان ہاؤس والا جو ہے اس سے جا کے پان خریدیں کہ جی میں نے چپ رہنے کی مشق شروع کرنی ہے، لہٰذا آپ بنا دیں 15 پان، روزانہ ایک پان کھانا ہے۔ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا جو انہوں نے کیا، جس سے ان کو فائدہ ہوا۔ ہم بغیر پان رکھنے کے اپنے آپ کو خاموشی کا عادی بنائیں۔ بعد والوں نے بزرگوں کو دیکھ کے پھر اس میں مرچ مسالے ڈال دیے، چونا بھی ڈال دیا، کتھا بھی ڈال دیا، پھر اس میں معجون بھی ڈال دی، اور پھر اس میں تمباکو بھی ڈال دیا۔ چپ رہنے کے عادی بنے، خاموش رہنے کے عادی بنے۔ جب آپ جائیں تو دیکھنے والے کہیں کہ پتہ نہیں یہ وہاں سے چپ لے کے آیا ہے، پتہ نہیں۔ بھئی بول کیوں نہیں رہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہ بس یہی سیکھ کے آیا ہوں وہاں سے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے پوری دنیا کے تیسرے امیر تھے، تبلیغ کے اور ساری دنیا کے امیر۔ کتنا بولنا چاہیے ان کو؟ کبھی ایک ملک والوں سے بات کر رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک والوں سے، کبھی تیسرے، کتنا بولنا چاہیے ان کو، لیکن وہ سارا دن چپ رہتے تھے، بس یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ساری دنیا کے تبلیغ کے امیر ہیں، بولتے تو ہیں نہیں آپ، کیسے فائدہ ہوگا لوگوں کو؟ تو فرمانے لگے جس کو ہماری چپ سے سبق نہیں ملتا اس کو ہمارے بولنے سے بھی سبق نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے مشائخ ایسے گزرے ہیں جو بولتے نہیں تھے، مریدین بھی ان کے ہزاروں میں تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ مگر ان کے بولے بغیر فائدہ ہوتا تھا۔ یہ پکی بات ہے، جب آدمی بولنے پہ پابندی لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے سینے کی توجہات سے اگلے کو وہ فائدہ ہوتا ہے
جو اس کی دھواں دھار تقریر سے نہیں ہوتا۔ تو چپ رہنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ خاموشی یہاں سے سیکھ کے جائیں، خاموشی لے کے جائیں۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو برس ہا برس تک، 20 سال تک جو بولتے تھے اسے لکھتے تھے۔ آج یہ لفظ بول دیا، اور شام کو بیٹھ کے سوچتے تھے ان میں سے کون کون سے بول ایسے ہیں جن کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ لہٰذا اب یہ نہیں بولنے، یہ جو بول دیے اب اس پہ توبہ کرنی ہے۔ اور سچ پوچھیں، بولنے میں تو ہے نا مزہ، لیکن چپ رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے۔ جب آدمی مستقل چپ رہتا ہے تو ایسی اچھی کیفیت ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابیہ کے ایک بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ جب ان کی لاش کو لایا گیا تو وہ ماں بھاگی ہوئی آئی اور کہنے لگی بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ عورت کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کو شہید قرار دے رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو نبی کا کام ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرے کہ یہ شہید ہے یا نہیں ہے۔ صرف قتل ہو جانا ہی شہادت نہیں ہے، شہادت کا رتبہ پانے کے لیے بہت سی صفات چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون عورت ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے؟ کہا جی یہ اس کی ماں ہے۔ فرمایا او فلاں کی ماں تجھے کیا خبر، شاید تیرے بیٹے نے ایسا بول دیا ہو جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سمجھ گئے؟ شاید تیرے بیٹے نے ایسا بول دیا ہو جس کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا بول دیا ہے تو پھر تو تیرے بیٹے کو شہید نہیں کہیں گے، یعنی یہ مطلب تھا۔ اس ہمارے نبی کے اس ارشاد سے کیا معلوم ہوا، کیا مفہوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں کفار کے ہاتھوں قتل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی لایانی کا بول کسی نے بولا ہے تو شہادت کے رتبے سے محروم ہو سکتا ہے۔ قتل ہوا ہے، کفار کے ہاتھوں ہوا ہے، اللہ کے راستے میں ہوا ہے، لیکن شہادت کا رتبہ پانے سے محروم ہو سکتا ہے اگر کوئی بے فائدہ بول بولا ہے تو۔ اتنا بھاری ہوتا ہے ایک بے فائدہ بول۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس شخص کا اسلام حسین ہو جائے گا جو بے فائدہ باتیں چھوڑ دے۔ اور کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہنا، ہر وقت دل میں اللہ کا خیال رہنا، اللہ پاک کی طرف توجہ رہنا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں احسان یا حسن کہتے ہیں۔ حسین نماز وہ نہیں ہے کہ جس میں پڑھنے والے نے امام کعبہ والا جبہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز حسین نہیں ہے۔ حسین نماز وہ ہے جس میں دھیان اللہ کی طرف ہے، یہ حسین ہے، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ تو اسلام حسین ہو جائے گا اس شخص کا کہ جو بے فائدہ باتیں کرنا چھوڑ دے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی خاموش رہے گا، بے فائدہ بولنے سے باز رہے گا، بے فائدہ دیکھنے سے باز رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں اپنی محبت والی اور اپنی یاد والی اور اپنے دھیان اور خیال والی ہر وقت کیفیت عطا فرما دیں گے۔ یہ مطلب بنتا ہے اس حدیث کا۔ یہ جو کہتے ہیں نا وقوف قلبی، ہر وقت چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کی یاد، ہتکار ول دل یار ول، دست بکار دل بیار،
یہ کیفیت اس کی پیدا ہوگی جو چپ رہنا سیکھے گا. جو بولنے کا عادی ہوگا اس کی یہ کیفیت نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے، ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے. بڑے نقصان ہو رہے ہیں زبان کے بیجا استعمال سے. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس کو رسیوں میں باندھ کے اندر رکھیں، اس کو باہر نہ نکالیں. اپنی زبان پہ قابو کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ باہر ہوگی تو کسی کی دل آزاری کرے گی، باہر ہوگی تو کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے گی، باہر ہوگی تو کسی کی غیبت کرے گی. آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوگا تو کسی کی غیبت کرے گی، کسی پہ تنقید کرے گی، کسی پہ تبصرہ کرے گی. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص ہے ماعز اسلمی، ان سے زنا ہو گیا. انہوں نے خود آ کے حضور سے کہا، حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے سزا دیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم سے غلطی نہیں ہوئی. آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ اس طرف سے آئے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے سزا دیں، مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا نہیں، تم نے چھو لیا ہوگا. آپ نے چہرے انور پھیر لیا. وہ تیسری طرف سے آئے. کیا منظر ہے، سرکار منہ موڑ رہے ہیں. تیسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، آپ مجھے پاک کریں. آپ نے فرمایا نہیں، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا. کہا نہیں میں نے کیا ہے. چوتھی طرف سے آئے. جب چوتھی دفعہ انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا اب تو مجھے تمہیں حد لگانی پڑے گی، اس لیے کہ 4 دفعہ کے اقرار کے بعد میں اللہ پاک کے حکم کا پابند ہو جاتا ہوں کہ اب میں نے تجھے حد لگانی ہے، اب اگر میں نہیں لگاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی. چنانچہ آپ نے فرمایا اب اس کو سنگسار کیا جائے. جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو 2 شخص آپس میں کہنے لگے اس کو دیکھو، اللہ نے اس کو چھپایا تھا، خام خواہ اس نے آ کے اپنے آپ کو حضور کے سامنے رسوا کیا اور اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا. یہ انہوں نے کہا. آپ علیہ السلام نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن آپ کچھ بولے نہیں. جب وہاں سے چلے، چونکہ یہ کام سارے مجمع کے سامنے ہوا ہے، اور سارے مجمع کے سامنے ہوتا ہے شرعاً. یہ سنگسار کرنا یہ زنا کی سزا نہیں ہے، یہ اصل میں اوروں کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، دیکھو اس کی سزا یہ ہے. اس لیے سب کے سامنے یہ کام کرنا ہوتا ہے سنگسار کرنے والا، تاکہ عبرت ہو. وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، ان سزاؤں میں اوروں کے لیے نفع ہے، بچنے کا سامان ہے. چنانچہ جب جانے لگے تو آپ علیہ السلام چل رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ گدھا مرا ہوا تھا اور پھول بھی گیا تھا، اور اس کی ٹانگیں اوپر اٹھ گئی تھیں. جب جانور مرنے کے بعد پھولتا ہے تو اس کی ٹانگیں اٹھ جاتی ہیں. آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، کتنی بدبو ہوگی وہاں. آپ کھڑے ہو گئے، مجمع آپ کے ساتھ تھا. جب وہ 2 شخص آپ کے قریب آئے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کھاؤ اس میں سے، ادھر آؤ کھاؤ اس میں سے. کہنے لگے حضور کیا اس میں سے کوئی کھائے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بری چیز تو کھا کے آئے ہو، تم نے اس سے بری چیز ابھی کھائی ہے، تو اس کے کھانے میں تمہیں کیوں توقف ہے؟ اتنی بری بات ہے کسی کے بارے میں برا لفظ کہنا. ہم لوگ کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا.
حکومت پہ تبصرے، فوج پہ تبصرے، سیاستدانوں پہ تبصرے، اور بیوی خاوند پہ، خاوند بیوی پہ، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، پتہ نہیں کیا ہم نے ماحول بنا دی، آگ لگا دی ہے ہر طرف نفرتوں کی۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت صفیہ کے لیے سواری نہیں تھی، آپ کی جو اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ کے لیے سواری نہیں تھی، حضرت زینب کے پاس زائد سواری تھی، تو آپ نے حضرت زینب سے فرمایا آپ کے پاس ایک سواری زائد ہے، اس کو دے دو۔ کہا اس یہودن کو دے دو، چونکہ ان کے والد یہودی تھے، یہ یہودی سردار کی بیٹی ہے، حیی بن اخطب یہود کے بڑے سردار تھے، ان کی بیٹی ہے حضرت صفیہ، اس یہودن کو دے دوں۔ اب علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ، آدھا سفر، 2.5 مہینے آپ نے حضرت زینب سے بات نہیں کی۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب 2.5 مہینے گزر گئے تو میں نا امید ہو گئی کہ اب حضور مجھے نہیں رکھیں گے، اس ایک بول کی وجہ سے آپ اتنے شدید ناراض ہوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب نے اب علیہ السلام کے سامنے کسی عورت کے لیے کوئی بات فرما دی، کسی عورت کے لیے ایک بات فرما دی، آپ نے فرمایا ابھی کلی کرو۔ جو ہی انہوں نے کلی کی تو منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکل آیا۔ اتنی ناپسندیدہ باتیں ہیں یہ زبان کو کھولنے کے سارے وبال ہیں۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کی غیبت کی، فلاں ایسا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، قم لا شہادت لک، کھڑا ہو جا، آج کے بعد تیری کوئی گواہی قبول نہیں۔ ان کا یا رسول اللہ لست اعود، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ فرمایا اتہزأ بالقرآن، کیا تو قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کردہ کام کرتا ہو۔ قرآن نے غیبت کو حرام کیا ہے اور تو میرے سامنے بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو۔ ہمارے پاس تو کوئی غیبت کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں 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 بالکل ایسے ہی، اچھا وہ بتا دیا یار، ہم بھی احتیاط کریں گے۔ سارے وبال ہیں بولنے کے، اگر بولنا ہی چھوڑ دیں تو ان سارے وبالوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو بھائیو، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ آپ چپ رہنا سیکھ لیں، تالے لگا کے جائیں یہاں سے، دیکھیں پھر کیسے نماز میں جی لگتا ہے، دیکھیں پھر کیسے آپ کا مراقبے میں دھیان جمتا ہے، دیکھیں پھر کیسے دعاؤں میں رونا آتا ہے، دیکھیں پھر اللہ کی محبت کیسے اندر میں جوش مارتی ہے۔ چپ رہنا سیکھیں۔ اگر کسی دل کی بات کو کہنے کے لیے آپ 10 جملے بول سکتے ہیں تو 5 پہ گزارا کریں، 4 پہ گزارا کریں، 3 پہ گزارا کریں، 1 پہ گزارا کریں، کم سے کم الفاظ لانے کی کوشش کریں، زبان کا استعمال کم سے کم کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔